نتاشا ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے نئی نئی جگہ گھومنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے جنگل کے بارے میں سن تو رکھا تھا لیکن کبھی جنگل دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنے امی ابو سے کہا کہ وہ اسے جنگل دکھا لائیں، تو نتاشا کے امی ابو اسے لے کر جنگل چلے گئے۔ نتاشا جنگل میں پہنچ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے جنگل میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگل میں یوں ہی بھاگتے دوڑتے نتاشا کو تو پتہ ہی نہ چلا وہ اپنے امی ابو سے کہیں دور چلی گئی اور گھنے جنگل میں گم ہو گئی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک بڑا سا بھورا بھالو نہ جانے کہاں سے آیا اور نتاشا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نتاشا بھالو کو دیکھ کر ڈر گئی اور بولی، کون ہو تم؟ بھالو بولا، ڈرو نہیں، میں بھالو ہوں اور اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے اور تم کیوں رو رہی ہو؟ نتاشا بولی، میرا نام نتاشا ہے۔ دراصل میں اپنے امی ابو کے ساتھ یہاں پر گھومنے آئی تھی اور اس گھنے جنگل میں گم ہو گئی۔ کیا تم مجھے میرے گھر چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ میرا گھر اس جنگل سے بس تھوڑا سا ہی دور ہے۔ بھالو بولا، دیکھو بیٹا، ابھی تو شام ہو گئی ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ نتاشا بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر نتاشا بھالو کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑی، جو کہ یہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ گھر پہنچتے ہی بھالو نتاشا سے کہنے لگا، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، کیا تم میرے لیے کھانا تیار کر دو گی؟ نتاشا نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ اسے بھی بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھالو نے اسے باہر سے تازہ سبزیاں لا کر دی اور نتاشا نے وہ سبزیاں بنائی۔ اس نے بھالو کو بھی کھانا دیا اور خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ بھالو کو نتاشا کا کھانا بہت پسند آیا اور اس نے خوب مزے لے لے کر کھانا کھایا۔ بھالو چونکہ بہت پیٹو تھا، اس نے سوچا کہ وہ نتاشا کو اس کے گھر نہیں لے کر جائے گا، وہ یہیں رہی تو روز اس کو مزے مزے کے کھانے بنا کر دے گی۔ صبح ہو گئی تو نتاشا نے بھالو سے کہا، اچھے بھالو، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ نا۔ بھالو بولا، آج تو مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تمہیں کل لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھالو چلا گیا اور نتاشا اداس ہو گئی۔ بھالو کے جانے کے بعد نتاشا نے گھر کا سارا کام کیا۔ دوسرے دن نتاشا نے پھر بھالو کو اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا کہا تو بھالو نے پھر انکار کر دیا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور نتاشا بہت اداس رہنے لگی۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے بھالو سے کہا، کیا تم بازار سے مجھے سموسے بنانے کا سامان لا کر دے سکتے ہو؟ بھالو خوش ہو کر بولا، کیوں نہیں، میں ابھی لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھالو بازار سے سموسے بنانے کا سامان لے آیا۔ نتاشا نے مزیدار سے سموسے بنائے اور بھالو کو کھانے کے لیے دیے۔ بھالو سموسے مزے لے لے کر کھانے لگا۔ اس کے بعد نتاشا بھالو سے بولی، میں تھوڑے سے سموسے تمہیں ٹوکری میں ڈال دیتی ہوں، تم میرے امی ابو کو دے آؤ کیونکہ انہیں بھی سموسے بہت پسند ہیں۔ بھالو بولا، لیکن اس طرح سے وہ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ نتاشا بولی، تم ایسا کرنا کہ ٹوکری دروازے میں ہی رکھ کر آ جانا۔ بھالو اس کی بات پر رضامند ہو گیا اور بولا، تم سارے سموسے ٹوکری میں ڈالو، میں ابھی باہر سے ہو کر آتا ہوں، پھر یہ ٹوکری لے جاتا ہوں۔ نتاشا بولی، ٹھیک ہے۔ بھالو یہ کہہ کر چلا گیا۔ نتاشا پہلے خود ٹوکری میں بیٹھی اور آس پاس سارے سموسے رکھ کر خود کو چھپا دیا۔ بھالو جب باہر سے آیا تو اس نے ٹوکری اٹھائی اور چل پڑا۔ راستے میں بھالو کا دل للچایا کہ کیوں نہ ایک سموسا کھا لیا جائے، تو وہ رکا اور ٹوکری سے ایک سموسا نکال کر کھانے لگا۔ نتاشا فوراً ہی سمجھ گئی اور فوراً بولی، کوئی سموسا نہیں کھانا، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ بھالو یہ سن کر گھبرا گیا اور سوچنے لگا، اس لڑکی کی نظر تو بہت ہی تیز ہے جو اتنی دور سے بھی مجھے دیکھ رہی ہے۔
بھالو اب تیزی سے نتاشا کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ جلد ہی اسے نتاشا کا گھر نظر آیا۔ اس نے جلدی سے ٹوکری دروازے کے باہر رکھی، گھر کی گھنٹی بجائی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ بھالو کے جاتے ہی نتاشا ٹوکری نتاشا کے ابو نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نتاشا نے اپنے امی ابو کو جنگل میں پیش آنے والے سارے واقعات سنائے۔ انہوں نے جب نتاشا کے واپس آنے کا سارا منصوبہ سنا تو وہ نتاشا کی چالاکی سے بہت حیران ہوئے اور خوب سارا ہنسے۔